ہمارا منتخب نمائندہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، قوم کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ ملک کا بہت بڑا جرنیل کیوں نہ ہو، جس شناختی کارڈ پر میرا جرنیل پاکستانی کہلاتا ہے، میرا یہ عام کارکن بھی اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ پارلیمانی طرز حکومت تو ایوانی مقننہ ہے، عوام کے ووٹوں سے منتخب ادارے ہوتے ہیں۔ یہاں لوگ بکسے میں ڈالتے کچھ ہیں تو بکسے سے نکلتا کچھ ہے، تو اس طرح کے الیکشن پھر قبول نہیں کیے جا سکتے۔ اور یاد رکھو، ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی نصرت کے ساتھ کہ تمہارا جبر ہمیں تمہارے جبر پر آمادہ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کی حمایت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی ہے، آج بھی کہتے ہیں یہ الیکشن دھاندلی، چاہے ہمارے صوبے کا ہو چاہے باہر کے دوسرے صوبوں کا ہو۔ پھر کیسے ملک چلے گا؟ جو عوام کو نمائندہ ہی نہیں، وہ عوام کا ان مشکل میں کیسے مقابلہ کرے گا؟ جب شہر پر مشکل آتی ہے تو ہمارا منتخب نمائندہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، قوم کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، لوگوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بھی اختلافات کے حدود کو سمجھا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہوا، پاکستان کو میزبانی کا شرف ملا، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، قوم کے لیے اعزاز ہے۔ ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک کی معیشت کمزور ہے، معیشت کی بہتری کے لیے اگر کوئی اقدامات ہوتے ہیں ہم نے اس کا راستہ نہیں روکا۔ آپ جانتے ہیں میں نے خود اپیل کی کہ حزب اختلاف کو بھی ان دنوں میں مظاہرے نہیں کرنے چاہیے اور حزب اقتدار کو بھی ترمیمی بل پر ان دنوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے، تاکہ یکجہتی کا پیغام جائے، تاکہ پاکستان کا اعتماد بحال ہو۔ ہم پاکستان کے مفاد کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ اختلاف کے حدود کو بھی سمجھتے ہیں، ملک کو بھی سمجھتے ہیں اور ملک کے مفاد کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے سمجھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ملتا ہے، ہمارے حکمرانوں میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ امن و امان کیسے بحال کریں، ملک کی معیشت کیسے بحال کریں، ملک کے اندر کے سرمایہ کار اور ملک کے باہر کے سرمایہ کار، ان کا اعتماد کیسے بحال کریں، دوست ممالک کا اعتماد ہم کیسے بحال کریں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے یہ ملک ہم سب کا ہے، ملک کا بہت بڑا جرنیل کیوں نہ ہو اور میرا یہ غریب کارکن کیوں نہ ہو، دونوں کے پاس پاکستان کا یکساں شناختی کارڈ ہے۔ جس شناختی کارڈ پر میرا جرنیل پاکستانی کہلاتا ہے، میرا یہ عام کارکن بھی اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے۔ قوم کی قدر کرو، ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، سڑکوں پر آمد رفت ختم ہو گئی ہے، اور یہ ہمارا جو موٹر وے ہے یارک کے پاس، پل کے نیچے مسلح لوگ ہیں، پل کے اوپر فوج کھڑی ہے۔ یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، یہ مشاہدے دیکھے گئے ہیں، یہ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ لیکن اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں، آپ تو ہماری نیک نیتی پر شک کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے خلوص پر شک کر رہے ہیں، آپ تو ملک کے ساتھ ہماری وفاداری پر شک کر رہے ہیں، آپ تو ہماری قربانیوں پر شک کر رہے ہیں۔ میری نظر میں بھی کم از کم آپ کی پالیسیاں سیدھی تو نظر آئے نا۔ میں نے بھی تو ان صحراؤں میں 40 سال سے زیادہ صحرا گردی کی ہے، میں بھی تو ان غلام گردشوں کا 40 سال سے ایک آوارہ گرد رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، مشاہدات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ اور اگر میں یہ باتیں نہ کروں تو میں ملک اور قوم کا خائن کہلاؤں۔ رخ سیدھا کر دیجیے، اپنا قبلہ درست کر لیجیے، آپ ہمارے سروں کے تاج۔ لیکن اگر پلکوں کا ایک بال بھی آنکھ کے اندر گرتا ہے تو آپ بتائیں کہ پھر آنکھ احتجاج کرتا ہے یا نہیں، اشک بہاتا ہے یا نہیں؟ تو یا تو کبھی وہ بال جو اپنے حدود سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ گیا، اپنی حفاظتی ذمہ داری سے دستبردار ہو کر آنکھ کے اندر آ گیا، یا تو اشک بہاتے بہاتے وہ آنکھ سے نکل جائے گا، ورنہ پھر اسے نکالنا پڑتا ہے۔ آپ ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ہم پر بوجھ نہیں ہیں، لیکن ہمارے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صوبوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ایک صوبہ دوسرے صوبے پر الغار کی باتیں کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت اور ہو سکتی ہے؟ اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف کے حدود بھی ہوتے ہیں، بلا حدود اختلاف کا تصور تو جاہلیت ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمارے پاس آئینی طور پر ایک تیسرا ستون ہے، اور وہ ستون ہے ہمارا وفاقی نظام۔ ایک وفاق کے ماتحت 4 وحدتیں ہیں، 4 صوبے ہیں، اور صوبوں کے حقوق آئین کی روح سے متعین۔ ہم آئین کی روح سے
अपने वसाइल के मालिक हैं। हमारे वसाइल पर किसी को कब्जा करने का कोई हक हासिल नहीं है। बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचिस्तान के अवाम और उनके बच्चों का हक है। सिंध के वसाइल पर वहां के अवाम, उनके बच्चों का हक है। पंजाब के वसाइल पर उनका हक है और कोई उनके हक को चैलेंज नहीं कर सकता आईन पाकिस्तान की रूह से। लेकिन क्या वजह है कि इसके बावजूद हम अपने वसाइल के मालिक नहीं हैं? और अगर हम अपने हक की बात करते हैं, अपने वसाइल को अपने इस्तेमाल में लाने की बात करते हैं, तो फिर हमें गद्दार कहा जाता है। ये गद्दारी नहीं है, ये आईन का तकाज़ा है। और आईन हमारे मुल्क और कौम के हर फर्द के दरमियान मीसाक मिल्ली की हैसियत रखता है। हम अपने हुकूक से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। तुम जंग छेड़ दो, कौमें लड़ती रहें, खून बहता रहे और ताकतवर इदारे अमन के नाम पर हर जगह पहुंचते रहे। हमें कहते हैं हम अमन के लिए आए हैं, और मैं कहता हूं आप हमारे वसाइल पर कब्जा करने के लिए आए। आज हमारे लोग देहातों में गैर महफूज हैं। मुसल्लह गिरोह उन्होंने हमारे निजाम पर कब्जा किया हुआ है। हुकूमती रिफ्ट नहीं है, सड़कें उनके कब्जे में हैं। और अब तो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने हुक्म भी दे दिया है कि कोई अपने अफसर जो है वो अपने घर से न निकले। क्या इस हद तक हम चले गए? सीपैक जो पूरे मुल्क की तरक्की का एक दरवाजा है, आज हम अमन अमान के नाम पर चीन को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और अमेरिका को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉलर कमाने के तरीके हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान का इंतहाई जज्बाती खिताब, और खिताब के दौरान एक बार फिर इमरान खान की रिहाई के मुतालिक और इलेक्शन में होने वाली धांधली के मुतालिक खुलकर बात की और कहा कि इस मुल्क में निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। हम नहीं चाहते कि दो सूबे आमने सामने हैं। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि इस मुल्क की बेहतरी इसी में है कि मुल्क में जिसको वोट पड़े हैं, जिसको इलेक्शन में अवाम ने मैंडेट दिया है, हुकूमत उसके हवाले की जाए।